کیا مسلمانوں میں ایسا کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے کہ بھائیوں نے مل کر کے اپنی بہن سے زنا کیا ہو؟ یہ معاملات یہاں پر موجود ہیں، پائے جا رہے ہیں۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے بیان کرنے میں، یہ کون سی قوم میں آ گئے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ امت ہے جس کو قرآن نے خیر امت کہا تھا؟ کیا وہ نوجوان ہیں؟ ہمارے جو علاقے یہاں پر میجورٹی کے ہیں، پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اور دوسری جگہوں پر وہ مذاق کی جگہ بنے ہوئے ہیں۔ اگر ان علاقوں کا نام لے لو تو لوگ شرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کس کی ذمہ داری تھی ان بے حیائیوں سے روکنے کی، ان فواحشات سے اپنے نوجوانوں کو روکنے کی؟ حیرت ہوتی ہے کہ دو چار حاجی صاحب ہمارے سامنے بیٹھ کر کے واقعات بیان کر رہے ہیں، اس محلے میں ایسا چل رہا ہے، اس محلے میں ایسا چل رہا ہے۔ دل پر چھریاں چلتی ہیں اور افسوس آپ کے اوپر ہوتا ہے، آپ ان سب کو تماشا سمجھ کر کے بیان کر رہے ہو۔ امت لٹ رہی ہے اور آپ کہانیاں بیان کر رہے ہو۔ تمہارے گھر سے تمہاری بیٹی اور تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ تمام حرکتیں ہوتی ہوں تو کیا محلے میں اسی طرح چرچے کرتے ہوئے بیان کرو گے؟ ذمہ داری کس کی تھی یہ؟ اور میں اکثر یہاں پر کہا کرتا تھا جب یہاں موجود تھا کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے ان علاقوں میں کہ آج بھی ہماری مسجدوں میں یہ جماعت کا جو سسٹم ہے، متولی ہونا، اراکین ہونا، جماعت کا ان کا جو ہولڈ ہے وہ دوسرے علاقوں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ جاؤ شمال ہند میں، دوسرے علاقوں میں، کوئی ایسی مضبوطی نہیں نظر آتی ہے کہ مسجد کی کوئی کمیٹی پورے محلے کو سنبھال سکتی ہو، ان کے مسائل کا حل کرتی ہو۔ یہ سب سسٹم دوسری جگہ نہیں ہے، یہ تمہارے پاس موجود ہے۔ لیکن یہ جماعتوں کے اراکین جو بھی مسجدوں کے بن گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں فراموش کر دی۔ اب ان کو لگتا ہے کہ صرف اور صرف کمیٹی بنانا ہے، مسجد دیکھنا ہے، محلے سے ان کی بھی نظریں ختم ہو گئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کئی محلے ایسے ہیں جن میں نوجوان، پہلے کیا کسی کی ہمت ہوتی تھی کہ جماعت والوں کے سامنے کوئی بچے آ کر کے ایسی حرکتیں کریں یا ان کے سامنے بے حیائی کریں؟ ہوتا یہ تھا، ڈر تھا محلے والوں کو کہ ہمارے نکاح منگنی ولیمے بھی ہونے ہیں، کبھی جماعت سے بائیکاٹ نہ ہو جائے۔ ڈر لگتا تھا لوگوں کو محلوں میں کہ کسی کے گھر پر نظر نہ ڈالی جائے ورنہ جماعت میں فیصلہ چلا جائے گا تو بے عزتی ہو جائے گی۔ اور آج یہ پوزیشن آ گئی کہ جماعت کو کوئی گنتا نہیں۔ تم اگر اپنا وقار کھوتے چلے جاؤ گے تو میرے عزیزو، آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ان چھوٹے بچوں کو، اب میں ہر ایک کا نام لے کر کے ذکر کروں تو ظاہر سی بات ہے دنیا بھر میں باتیں وائرل ہوتی ہیں، لیکن سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ اسکول کے چوتھی کلاس کے بچے کو، چوتھی کلاس کا بچہ مشکل سے میرے خیال سے 9 سال کی عمر کا ہوتا ہوگا، اس کے دادا میرے پاس لے کر کے آئے اور کہتے ہیں کہ یہ نشہ کرتا ہے۔ میں کہا کون سا نشہ کرتا ہے یہ؟ کون سا نشہ؟ نشہ تو لوگ بیڑی، سگریٹ، گٹکا کو بھی سمجھ جاتے ہیں، بولتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے، اس کو بھی نشہ سمجھتے ہیں، اور بڑے جو پرانے ہوتے تھے اس سے بھی بچتے تھے۔ تو ان کے دادا نے، بچے کا جو دادا ہے، پوتے کو جو لے کر کے آیا، کان پکڑ کر کے کہتا ہے کہ حضرت مجھے تو پتہ نہیں یہ کون سی چیز ہے، لیکن سنا ہے کہ یہ چرس ہے، گانجا ہے، افیون ہے، یہ تمام چیزیں۔ حیرت ہوئی، 9 سال کا بچہ، سے پوچھا کہاں سے تمہارے پاس یہ سب چیزیں آئیں؟ کہا اسکول میں تو مل جاتی ہیں، باہر سے کوئی بھیا آتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ذمہ داری کا احساس کرو، یہ وہ بچے ہیں جو امت کا مستقبل ہیں۔ درد ہوتا ہے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بھولی امت، جس کے لیے میرے آقا رات رات بھر کھڑے ہو کر کے رویا کرتے تھے، آج وہ امت کا یہ حال ہے کہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیٹ پیچھے ڈال چکی۔ حالات ایسے کہ نوجوان آج یہی سوچ کر کے بیٹھ گئے ہیں، جیسی ان کی عمر 16 سال کے اوپر ہونے لگی، سب سے پہلا ان کا کام ہے کہ کوئی لڑکی کو پھانس لیا جائے، اس سے معاشقہ کریں، عشق کی داستانیں لکھی جائیں گی۔ یہی ساری زندگی کے مقاصد ہیں تمہارے۔
16 साल तो मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूं, अब तो स्कूल के छोटे से बच्चे ये तमाम फंडे हल करके बता देते हैं। फेसबुक, इंस्टा, ये तमाम चीजें छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मौजूद है, और वो पुराने जमाने के बूढ़ों से ज्यादा जानते हैं। बेहयाइयों का दौर आ गया। अब मुझे वो हदीस याद आती है, अभी जस्ट मस्जिद में आते हुए कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, दिमाग में ये सारी बातें घूम रही थी, जब किसी ने आकर के मुझसे ये कहा कि यहां वो मामला भी है कि भाइयों ने बहन के साथ जिना किया है। कब्रिस्तान देखते हुए मुझे मेरे मुस्तफा की वो बात याद आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, एक दौर तुम पर ऐसा आएगा कि तुम कब्रिस्तान के पास से गुजरोगे तो तुम्हें यह ख्याल आएगा, काश मैं उसमें होता तो ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि जो जा चुके, जो दफन हो चुके, वो बहुत सारे फितनों से महफूज हो गए हैं। हमारा हाल है अभी मुकाबले का, हमें ये चैलेंजेस का मुकाबला करना है। गुनाहों का ऐसा दौर दौरा है, किससे कहा जाए। कभी इस बात का भी डर लगता है कि पूरी जमाते उम्मत मुस्लिमा को अपने टारगेट पर रखी हुई है। तुम्हें क्या नहीं पता, आज नहीं देखते हो कि उस सुबह से शाम तक सोशल मीडिया भरा हुआ दिखता है, इस्लाम को गालियां देने वालों की एक अंबार है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर निशाने नहीं बनाए जाते। आज टीवी खोलो, किसी चैनल को देखो तो इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले कुत्ते बैठे हुए होते हैं, भौंक रहे होते हैं। कुरान की आयतों पर डिस्कशन चल रहा है, अजान को लेकर मसाइल उठाए जा रहे हैं, कलमे पर बात आ गई, तुम्हें सब पता है। और इन हालात में जब घर को आग लगी हुई है, नौजवान बच्चे अय्याशियों में मुब्तला है, ये लड़कियों को फंसाने में मुब्तला है, फेसबुक चैट करते हुए पूरी रातें गुजारने में मसरूफ हैं। और इन हालात का कौन जिम्मेदार है? मेरे अजीजों, सिर्फ हमारी तकरीरें नहीं, उम्मत का अपना अपना हिस्सा उसे अदा करना होगा। जो जिस चीज का जिम्मेदार है वो जिम्मेदारी नहीं अदा करेगा तो कयामत के दिन सवाल होगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रिअयतिही। मेरे आका ने फरमाया, तुम में से हर एक निगहबान है अपने नीचे वालों का। कयामत के दिन तुमसे सवाल होगा, तुम्हारे नीचे वाले बिगड़े क्यों थे? तुमसे जो मातहत थे वो बिगड़े क्यों थे? बाप से उसके औलाद के बारे में पूछा जाएगा, उस्ताद से उसके शागिर्दों के बारे में पूछा जाएगा, मोहल्ले के बड़े जिम्मेदार से उसके मोहल्ले वालों के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारे आसपास रहने वाले बिगड़े क्यों थे? यहां जिम्मेदारी का एहसास करो। अब तो यह भी डर लगने लगा, पहले का वो सुनहरा माहौल था, हम किसी मोहल्ले से गुजरते थे तो इस्लाह करने वालों की एक बड़ी जमात नजर आती थी, नमाज जाने वालों की एक बड़ी जमात नजर आती थी, टोपियों वाले, नए नए नौजवान दाढ़ियों वाले भी नजर आते थे। आज खाल खाल है। हो सकता है मेरी ये बातें कुछ को लोगों को बुरी लग रही होंगी। तबलीग करने वाले बहुत सारे मुबल्लिगीन भी बनते थे, अपनों में से ही तो बनते थे मुबल्लिगीन, वो कहां चले गए? उन्होंने भी अपना सेफ जोन बना लिया कि हम अपने हल्के में रहेंगे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मर रही है कौम तो जाए, उसको कौन देखे। वो इस्लाह का शोबा भी छोड़ दिया गया है।